علم ترى، علم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کو، یزعمون زعم سے، زعم کا ایک معنی دعویٰ کرنا ہے، یزعمون وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، آمنوا ایمان لائے، بما اس پر جو، انزل اتارا گیا، الیک آپ پر، بما انزل الیک جو آپ پر اتارا گیا وہ اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل اور جو اتارا گیا نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان لائے، دعویٰ یہ کرتے ہیں، یریدون اور چاہتے یہ ہیں، ان کہ یتحاکموا وہ اپنے فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت شیطان کی طرف، شیطانی قوتوں کی طرف، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے فیصلے شیطانی قوتوں کی طرف، طاغوت کی طرف لے جائیں، وقد حالانکہ امروا انہیں حکم دیا گیا، وقد امروا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا، ان کہ یکفروا کہ وہ انکار کریں، بھی اس طاغوت کا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں، وَيُرِيدُ اور چاہتا ہے، الشیطان شیطان، وَيُرِيدُ الشیطان اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان کہ یضلہم گمراہ کرے، ہم ان کو، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کرے، ضلالا بعیدا اور بہت دور کی گمراہی میں پھینک دے ان کو، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور اس کے مقابل جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اسی ایمان کی مزید تفصیل ارشاد فرمائی، اور ایمان کی تفصیل یہ ہے، اور بلکہ یہ ہم انشاءاللہ آج ہی کے سبق میں امید ہے پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، فلا وربک میں آپ کا رب یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں اے نبی علیہ السلام آپ کے فیصلے کو حرف آخر تسلیم نہ کریں، آپ کے فیصلوں کو حرف آخر تسلیم نہ کر لے، تو ایمان کی ایک شرط یہ بھی ہے، اور ایمان یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے فیصلوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تہ دل سے تسلیم کرے، اس میں کوئی تعویل نہیں، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہی ہدایت ارشاد فرمائی ہے، اور ہدایت یہ ارشاد فرمائی کہ اگر مسلمانوں کے درمیان باہمی کوئی معاملہ ہو
تو اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعلیم کی روشنی میں حل کرنا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں اگر کوئی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اپنا مسئلہ حل نہیں کرتا بلکہ وہ کسی تھرڈ فارم پہ جانا چاہتا ہے تو پھر وہ شیطان کی طرف جانا چاہتا ہے، پھر وہ شیطان کی اتباع کرتا ہے، پھر وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور پھر وہ شیطان کو اپنا حاکم مانتا ہے. اب دیکھیے علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین، ان لوگوں کو یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، دعویٰ یہ کرتے ہیں. یریدون، لیکن وہ عمل کیا ہے، ان کی عملی حیثیت کیا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے شیطانوں کی طرف لے کر جائیں. یہاں پر پھر طاغوت کا لفظ آیا ہے. ہر وہ نظام، ہر وہ تعلیم، ہر وہ فیصلہ جو اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، یا وہ نظام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے خلاف ہے، یا وہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف ہے، وہ طاغوت. اور یہاں جو ایک لفظ ہمیں عجیب بتلایا گیا وہ یہ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے. یہاں کو یہ نہیں کہ ہم نے تلقین کی، یہ نہیں، یہ بھی نہیں کہ ہم نے رہنمائی کی، یہ بھی نہیں کہ ہم چاہتے ہیں. ہاں وقت أُمِرُوا، جبکہ مسلمان کو جو کہتا ہے نا میں اللہ پر ایمان لایا، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کی طرف سے نازل اس پر ایمان لایا، تو پھر حکم دیا گیا ہے کہ اس کے برعکس جو نظام، جو فیصلہ، جو قانون ہے اس کا انکار کرنا ہے، اس کا انکار کرنا ہے. یہ نہیں ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یا یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، یہ نہ، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے. اور ایمان کیا ہے؟ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حکم دیا گیا ہے ایمان والوں کو کہ وہ طاغوت کا انکار کریں. اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے خلاف ہر نظام وہ طاغوت اور اس کا کفر، اس کا انکار. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 28ویں پارے میں، سورہ الممتحنہ ہے، سورہ الممتحنہ. وہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے سامنے میں مثال بیان کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور بطور نمونہ اور مثال کے ان کو پیش کر رہا ہوں. اچھا یا اللہ، کیا ان کا طرز عمل تھا جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ. آگے کفرنا بکم، براء اور کفرنا، ابراہیم علیہ السلام نے اور ان پر جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اس وقت کا موجودہ جو نظام تھا شرعیہ، انہوں نے کہا ہمارا اس نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم منکر ہیں اس نظام کے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس نظام میں، یہ کفر کا نظام ہمارے لیے ناقابل قبول ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم قطعاً تسلیم نہیں کرتے اس کو. ہم براء منکم، ہم اس سے لا تعلق ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم انکار کرتے ہیں. اے مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ طرز عمل ایک بہترین مثال ہے اور نمونہ ہے. اور پھر آگے پھر چل کر ایک آیت کے بعد پھر اللہ رب العزت نے پھر فرمایا لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة، دیکھو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ طرز عمل ایک بہترین مثال ہے، اسوہ حسنہ ہے. یہاں پر وہی بات ارشاد فرمائی لقد امروا ان يكفروا به، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں. اگلے چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں میں بات ہی ختم کر دی۔ ایک شخص وہ کہے میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ اختیار دے کہ وہ قانون بنائے، قانون سازی کرے، اور وہ قانون سازی کرتا ہے کفر کے نظام پر، کفر یا نظام پر قانون سازی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو سیدھا سادہ کافر ہے، اس میں دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں اللہ کو نا منافقت نہیں چاہیے، میں اور صاف لفظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو منافقت نہیں چاہیے۔ یا اللہ ہم ایمان لائے ہیں اور ادھر کفار کو جی جو آپ کہیں گے ہمیں قبول ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ادھر اللہ ایمان تجھ پر ہے اور ادھر کفار جن کا قانون نظام کفر و شرک اور شیطانیت پر ہے وہ بھی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا کے اندر ایمان والے حیا پہ کاربند رہیں، شیطان چاہتا ہے کفر چاہتا ہے بے حیائی پھیلے۔ ہم کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور قانون سازی کریں بے حیائی والی، تو پھر ایمان والی بات ہی کوئی نہیں، یہ بندہ سیدھا سادہ کافر ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہاں پر حکم دیا گیا تھا یکفروا بہ، کہ طاغوتی فیصلے، طاغوتی نظام، طاغوتی قوانین، ان کا کفر اور انکار کرنا ہے۔ یا تو کوئی ایسی شدید مجبوری ہو تو اس کے بارے میں ہم 3 پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، الا ان تتقوا منهم تقا، ہاں مجبوری ہے، بندے کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو پھر مجبوراً تسلیم کر لے، مجبوراً۔ مثلا ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جو غیر اسلامی ملک ہے، ان کے اپنے قوانین ہیں اور ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم ان قوانین کو اپنائیں، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو پھر مجبوری کے تحت برداشت کی حد تک دل سے اس کو جو ہے وہ جائز نہ سمجھتے ہوئے مجبوراً تسلیم کر دیں تو چلے۔ لیکن مسلمان جب کوئی قانون بنائے، اصول بنائے، تو خالصتاً اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ ان کو گمراہ کر کے اور وہ دور کی گمراہی میں پھیر دے۔ وَإِذَا، اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا أَوْ إِلَى طرف ما جو انزل اللہ نے نازل کیا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اور اس چیز کی طرف، اس فیصلے کی طرف، اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ، تو آپ دیکھیں گے المنافقین، منافقوں کو، رَأَيْتَ المنافقین، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون، کہ وہ بدک رہے ہیں، عنک، آپ سے، صدودا، اور دور ہٹ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ بدک کے آپ سے دور ہٹ رہے ہیں، وہ بدک کر آپ سے دور ہٹ رہے ہیں۔ فکیف، پھر کیا حال ہوتا ہے، فکیف، پھر کیا حال ہوتا ہے، اذا، جب اصابتہم، اصابت جب پہنچتی ہے، ہم ان کو، مصیبت، مصیبت، پھر کیا حال ہوتا ہے ان کا جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، بما، اس وجہ سے، قدمت، جو آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس پر جو ان پر مصیبت پڑتی ہے اور ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس سے مراد انسانی حرکات اور انسانی کرتوت۔ پھر جب ان کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے، اور وہ مصیبت کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ان کا راز فاش ہو جاتا ہے، ان کا راز فاش ہو جاتا ہے، اور یہ مصیبت کئی دفعہ ایسی تو یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ثم، پھر جاءوک، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، پھر آپ کے پاس آتے ہیں،
یحلفون اور قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کیا ان نہیں اردنا ہمارا ارادہ تھا الا مگر احسانا نیکی و توفیقا اور موافقت کا یحلفون باللہ پھر قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی ان اردنا الا احسانا و توفیقا ہمارا مقصد تو صرف یہ تھا کہ کوئی موافقت ہو جائے کوئی مصالحت بن جائے کوئی اچھی شکل نکل آئے کیا مطلب یعنی ہم کفار کے پاس کیوں لے کر گئے اپنے فیصلے تاکہ کفار جو ہے نا وہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں مسلمان تو ہم سے راضی ہیں کفار بھی ہم سے راضی ہو جائیں مسلمان خوش ہیں کفار بھی ہم سے خوش ہو جائیں تو چلے جی ایک اچھا سافٹ امیج جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے پھر یہ قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ جھوٹے ہیں مقصد ان کا قطعاً یہ نہیں ہوتا کوئی موافقت نکلے کوئی مقصد قطعاً یہ نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے اور کفر کا فیصلہ ہمارے مفاد اور ہماری خواہشات کے مطابق ہے لہذا ہم کفر سے اپنے فیصلے کرواتے ہیں اسی لیے پھر جب ان کا کفر سامنے آ جاتا ہے اور یہ ذلیل ہونے لگتے ہیں پھر قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی نہیں جو تم آپ تو چاہتے تھے کہ چلیں سب مل کر رہیں امن و امان برقرار رہے سارے خوش رہیں اولئک یہ ہیں الذین وہ لوگ یعلم جانتے ہیں اللہ ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے اللہ جانتے ہیں فاعرض سو آپ نظر انداز کیجیے عنہم ان کو بلکہ آپ ان سے منہ پھیریے آپ اگنور کریں نظر انداز کریں ان کو وعظہم ہاں ان کو سمجھاتے ضرور رہیں نصیحت کرتے رہیں ان کو سمجھاتے رہیں وقل اور آپ فرمائیے لہم ان سے فی انفسہم ان کے دلوں کے بارے میں قولا بلیغا ایسی بات جو دل پہ اثر کرے اور آپ ان کو اس انداز میں سمجھاتے رہیں کہ آپ کا سمجھانا ان کے دلوں پہ اثر انداز باقی یہ ہیں یہ دوغلے لوگ جو بھی ایسی حرکت کریں ہیں وہ دوغلے ہیں وہ منافق ہیں ٹھیک ہے اور اللہ کو ان کے نفاق کا پتہ ہے اور اللہ ان کے نفاق کا پردہ فاش بھی کرتے ہیں بہرحال آپ ان لوگوں کو سمجھاتے رہیں اور اس انداز سے سمجھائیں کہ بات اللہ کرے ان کے دل پہ اثر کر جائے وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا بالرسول کوئی بھی رسول وما ارسلنا بالرسول اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے الا تو صرف اور صرف اس لیے لیطاع تاکہ اس کا کہا مانا جائے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے تاکہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کا کہا مانا جائے رسول اس لیے تشریف لاتے ان کی اطاعت کی جائے اور ان کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے یہ بات غیر مشروط ہے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس لیے ہم اسی بارے میں پڑھیں گے بلکہ میں وہ آیت دکھا بھی دیتا ہوں یہ موضوع چل رہا ہے تفصیلی چلے گا تھوڑا سا یہ صفحہ نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 80 ہے صفحہ نمبر 26 ہے اور آیت نمبر 80 ہے میں الرسول جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ تو اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور حضور علیہ السلام نے اس بات کو اپنی حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی من عصانی فقد عصى اللہ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو رسول وما ارسلنا من رسول ہم نے جو بھی رسول بھیجا الا لیطاع باذن اللہ تو وہ صرف اس لیے ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اور یہی اللہ کا حکم ہے ولو اور اگر انہم بے شک یہ لوگ ان ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا تھا انفسہم اپنی جانوں پر جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا
جاءوکا، اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفروا، اور یہ بخشش طلب کرتے، معافی مانگتے اللہ سے، فاستغفر اللہ، اور یہ لوگ اللہ سے معافی مانگتے، اور واستغفر، اور معافی مانگتے، لہم، ان کے لیے، اور رسول بھی۔ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا کہ مسلمان کے دعویٰ اسلام کا کرے، اور اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد وہ کفر کی طرف بھاگے، اگر ایسی غلطی کر بیٹھا اور آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، یہ خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، لوجدوا، تو یقیناً یہ پاتے اللہ کو توابا، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیما، بہت رحم کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر غلطی ہو جائے تو بندہ غلطی تسلیم کر لے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو یقیناً معاف فرما دے۔ بس یہاں تک۔